السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ بڑا انٹرسٹنگ ڈے تھا۔ ایک طرف تو آپ نے دیکھا سیاسی پارٹیاں اپنے بیانیے بنانے میں لگی ہوئی ہیں، دوسری طرف کچھ دو تین ہمارے لیڈران ہیں جو ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور تیسری طرف کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جو ڈویژن ہے اس میں چیف جسٹس شاید چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک کیا ڈیسیژن آئے گا۔ فیکٹر اینڈ پروسیجر ایکٹ چل رہا تھا۔ آج میں دو چیزوں پہ بات کروں گا۔ ایک بھی نئی پارٹی جو بن رہی ہے جس کی ہم بار بار بات سن رہے ہیں، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ پارٹی اس ٹائم پہ کیوں بن رہی ہے؟ الیکشن اگر جنوری میں ہونے ہیں تو یہ وی آر ٹاکنگ جسٹ اے فیو ویکس ڈاؤن دا روڈ۔ کیا یہ تینوں کسی کے کہنے پہ پارٹی بنا رہے ہیں، یا کیا اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ بعد میں کوئی پریشر گروپ بنوایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ شامل کروا دیے جائے انڈیپینڈنٹس کو؟ سم تھنگ از ہیپننگ، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور خود جیسے بھی اپنے بیانیے میں سنا ابتدائیے میں، جو ان کی فارمر پارٹیز، یا مصطفیٰ نواز کا تو کلیئر ہے کہ ان کی فارمر پارٹی ہوگی، یا مفتاح صاحب کو پارٹی نے چھوڑ دیا ہے، شاہد خاقان عباسی کا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پارٹی چھوڑیں یا نہیں چھوڑے گا۔ آج وہ لندن میں ملاقات ہوئی ہے ان کی نواز شریف صاحب سے، اس کے بعد لگتا ہے کہ شاید فائنلی چھوڑ ہی رہے ہیں۔ سو ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن بٹ فرسٹ بفور آئی انٹروڈیوس مائی گیسٹ، ایک کوئک کامنٹ ہے۔ آج سپریم کورٹ میں جو چل رہا تھا فیکٹر اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر کیس، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ ڈویژنز بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں، وکیل کم بولتے ہیں اور ججز ایک دوسرے کے آپس میں دلیل زیادہ دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس بات کرتے ہیں تو اعجاز الاحسن صاحب اس کا کوئی توڑ نکال دیتے ہیں، اعجاز الاحسن صاحب کی بات کرتے ہیں چیف جسٹس کر دیتے ہیں۔ جو ٹاپ لائر سے بات ہو رہی ہے آف دا ریکارڈ، لگ یہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا ہی ٹچ اینڈ گو والا فیصلہ ہوگا۔ بات ہو رہی ہے 7-8، آپ کو یاد ہے جو آخری بینچ جس نے اس پہ سٹے دیا تھا وہ 8 ممبر بینچ تھا، اس میں سے بندیال صاحب تو چلے گئے ہیں، اور ایک جج صاحب جن کا سندھ سے ہے اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے اپنا مائنڈ بدل لیا ہے۔ سو بیسکلی اب 9 ووٹس چاہیے اس فیصلے کے اسٹے کو ہٹانے کے لیے اور یہ ایک فیصلہ کرنے کے۔ بہت سے لائرز کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوگا، اور وہ پولیٹیکل بیسس کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو اپیل کا ایشو ہے جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن اور ان سب کا واضح موقف ہے کہ اگر اپیل کا حق دینا ہے 184(3) میں تو یہ ایک سبسٹینٹیو چینج ہے قانون کی، تو اس میں آئینی ترمیم چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاناما کا جو سزا ہے میاں صاحب کی وہ تبھی ہٹتی ہے اگر اپیل ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جج پہ بینچ پہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کئی سال کے بعد ہٹا دیا تھا مسئلہ حدیبیہ والا، اور وہ ڈیلے بھی کنڈون کر دیا تھا۔ سو از اٹ گوئنگ ٹو بی اے پولیٹیکل ڈیسیژن اور اے لیگل ڈیسیژن؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور اگر خاص طور پہ اگر اب ان کو کم از کم 3 ججز اور چاہیے فائز عیسیٰ صاحب کو، جو ان کے بیانیے کے مطابق اگر آتے ہیں تو دین یہ اوورٹرن ہوگا۔ اگین اس کے بڑے لانگ ٹرم ریمیفیکیشنز ہیں، کیونکہ اس فیصلے کا اور اپیل دینے کے حق کا فیصلہ ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کی امیجیٹ فیوچر پالیٹکس پہ امپیکٹ ہوگا اس کا، کہ وہ کیا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے کلیئر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بیکاز باقی تو چیزیں لگتا ہے کلیئر ہو گئی ہیں، کولیشن گورنمنٹ کون سی بنے گی، کون سی پارٹی لیڈ میں ہوگی، بٹ اینی وے باقی ہم آ جاتے ہیں آج یہ جو بات چل رہی ہے نئی پارٹی بننے کے بارے میں، اور جو اس پہ رسپانسبل لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ مفتاح اسماعیل، فارمر فیڈرل فائنانس منسٹر، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں، اور بلکہ ان کے ایک دو اگر کوئی شارٹس ہیں تو سنا دیں، چلیں وہ بھی آپ سنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک عطا طارڑ صاحب نے ابھی میں سن رہا تھا 92 پہ، انہوں نے کہا ابھی آپ نے سنا بھی ہے، انہوں نے کہا آپ بھی ارب پتی ہیں، آپ بھی ارب پتی ہیں، شاید خاقان صاحب بھی ارب پتی ہیں، سو آپ ریل اسٹیٹ ٹائکون بھی ہیں، سخت لفظ بھی تھے کچھ اور۔ انہوں نے کہا آپ کو مڈل کلاس کا کیا پتہ، آپ کہاں سے آ گئے؟ بٹ بیفور یو آنسر، عرفان صدیقی صاحب سینیٹر، آپ کے کولیگ، یہ تو آپ دونوں ہی بلکہ سینٹ کے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تینوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، تینوں قومی مسائل کا درد رکھتے ہیں، مسیحائی کا جذبہ بھی، نیک نیتی پر بھی کوئی ان کو آپ کی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بٹ اب یہ مور اوور شروع ہو گیا، لیکن جو مور اوور ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کیا یہی واحد نسخہ ہے کہ جو ملک کی حالات ٹھیک کرنے ہیں؟ کیا ایک نئی پارٹی کا قیام ہی ہے، وہ بھی ایسی جس کے ڈاکٹر، طبیب، وید، سنیاسی اور مسیحا
برسوں کسی نہ کسی شفا خانے میں عرق کشید کرتے، معجونے اور کشتے بناتے اور پڑیاں لپیٹتے رہے ہوں. مفتاح صاحب آپ سے شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یو ہیو بین پارٹ آف دا پرابلم، اب پارٹ آف دا سولوشن کہاں سے آپ آ گئے ہیں؟ اور اگر کہنا بھی الاؤڈ ٹو بی مین ان دا بگننگ آف دا پروگرام تھوڑا سا. دوسرا یہ بتائیں، آپ سینٹ لڑتے ہیں، آپ ٹیکنوکریٹ ہیں، تو آپ تو اسی طرح انڈائریکٹلی آئیں گے. یہ بھی اپنی سیٹ ہارے، شاہد حقان بھی اپنی سیٹ ہارے، پھر وہ میاں صاحب نے ان کو زبردستی جتوایا اپنی سیٹ سے. وہ کہتے ہیں جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کام بھی کرتے رہے، اپنی اپنی سیٹیں آپ جیت نہیں سکتے، آپ نئی پارٹی بنانے چلے ہوئے، ملک بچانے چلے ہوئے. اب آئیں یہ والی سیکنڈ والی بات کا مصطفیٰ جواب دے دیں گے. میں پہلے گزارش یہ کرتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب میرے محترم ہیں، استاد محترم، اور ان کی بات کو میں سنجیدگی سے لیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستانیوں نے ٹھیک کرنا ہے، کوئی اور تو باہر سے نہیں آئے گا. ہم نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے، جبکہ مصطفیٰ بھائی کی بڑی خواہش ہے کہ پارٹی بنے گی اور ہم ہی ہوں گے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں مالک کہ ہر 20-30 سال میں ایک نیا لیڈر ابھرتا ہے، ایک نئی پارٹی آتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان. میرے شو میں کہا تھا ہم بنا رہے ہیں پارٹی. ٹھیک ہے، نہیں میں گزارش کریں، میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں پارٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں، کہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ اپنا بیانیہ، جو ایک خدمت کا بیانیہ تھا جس کی وجہ سے آپ پاور میں آتے تھے، وہ خدمت کا بیانیہ کھو گیا، اب صرف پاور میں آنا مقصود رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہد بھائی نے بھی بات کی ہے، آج بھی لندن میں بات کی ہے، کہ جنریشنل چینج بھی آ رہا ہے، لیڈرشپ چینج بھی آ رہا ہے. اب پاکستان میں پارٹیاں ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور نئے لیڈر ابھرتے ہیں جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ غفار خان صاحب تھے، خان عبد الغفار خان صاحب، ان کے بیٹے ولی خان، ان کے بیٹے افضل خاندان میں وراثت ہے، ان کے بیٹے اب چوتھی جنریشن ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی میں بھی تیسری جنریشن. ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک غفار خان صاحب کے، ولی خان صاحب کے، جو کہ بڑے محترم لیڈر تھے، ان کے اگر آپ فالوور ہیں یا ان کو آپ لیڈر مانتے ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو ایم ولی خان کو بھی لیڈر ماننا ہے. مطلب یہ تو ضروری نہیں ہے. اور کیونکہ وہ پارٹی میں جگہ نہیں ہوتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ ساری چیزوں کا آپ کو احساس اس وقت ہوا تھا جب آپ کو ڈار صاحب نے نکلوا دیا تھا فائنانس منسٹر کے طور پہ. اس سے پہلے آپ کو چیزوں کا احساس نہیں تھا؟ مصطفیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کا احساس میرا اس سے پہلے سے تھا. میں سچی بات، یہ مصطفیٰ اس بات کا گواہ، یہ کلیئر کرے گا. لیکن گزارش میری یہ ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نئے سماجی معاہدے کی یا عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی مہینے کے کماتا ہے، اس کو اپنا بچوں کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا ہے. آج اس مہنگائی نے کمر توڑ دی، اور تینوں چاروں پارٹیاں جو بھی بڑی پارٹیاں ہیں وہ سب پاکستان میں حکومت میں رہ چکی ہیں. ہم نے ہر حکومت دیکھ لی، ہم نے بہتری نہیں دیکھی. ہم نے جو ہے وہ پاکستانی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں دیکھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ شاید وہ سمجھ ہے، وہ کمپیٹنس ہے، وہ انٹیگریٹی ہے جس کے تحت ہم میں آپ کے پروگرام پہ بات آتا ہوں. میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں کریڈینشلز کی. جی. تینوں لوگوں کی کریڈینشلز کی. تو اصل چیز تو کریڈینشلز ہے نا. جی. آپ نے ریلائز شاید پہلے کیا ہو، بند کمرے میں کرتے ہو. آپ سیک ہوتے ہیں تو آپ اوپنلی آپ نے بات کی. پھر آپ نے ڈار صاحب کو بھی کہا کہ انہوں نے ہی پلیڈ اے رول. اس سے پہلے آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹیز میں چلتا ہے. سو آپ کہتے ہیں اچھا یار ایک ناراض آدمی ہے، وہ آ گیا ہے، اپنا غصہ نکال رہا ہے. آپ آتے ہیں، آپ سیٹ ہارتے ہیں، آپ پھر سینٹر بنتے ہیں. پھر جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ یار یو آر اے بلینئرز بوائے کلب، اور اب آپ کو بھی اچانک ہمدردیاں جاگ گئی ہیں. کیوں اعتبار کریں؟ کیوں؟ وائی یو؟ باقی لیڈران کیا مڈل کلاس سے ہیں؟ باقی پارٹی کے لیڈران مڈل کلاس ہیں. ابھی اس میں بھی میں وہ پوچھ لیتا ہوں. پہلے ہم آپ تینوں کی آپ اپنے آپ کو الٹرنیٹو لا رہے ہیں. اگر آپ ان کو بڑا we want to believe in you. ہم خدا give us a reason. میں کسی کی سنسیئرٹی پہ چیلنج نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ بات آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کے پاس بڑا پلاٹ ہے یا بڑے زمینیں ہیں، تو کیا باقی لوگ جو ہیں وہ قسمہ پرسی میں رہ رہے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے. ٹھیک. ہاں جی. دیکھیں یہ تو فیشنیبل سی بات ہے نا. جب آپ کو کوئی چیز کریڈینشلز کو اٹیک کرنے کے لیے نہیں ملتی تو آپ کچھ نہ کچھ پھر گھڑنا شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں پروگرام سے پہلے؟ فرسٹ دے لاف ایٹ اس، کیا تھا؟ ہاں، فرسٹ دے لاف ایٹ اس، دین دے اپوز اینڈ دین دے ایکسیپٹ. یہ ایک ٹریڈیشنل ایک. ابھی آپ لافنگ والی سٹیج پہ ہیں. ہاں، اب دونوں سٹیج پہ آ گئے، لافنگ پہ، لافنگ بھی اور اپوزنگ پہ. اب دیکھیے، اب اگر اس کا ایک ریزنڈ اگر جواب دیا جائے تو آپ کے خیال میں کیا قائد اعظم محمد علی جناح مڈل کلاس تھے؟ کیا گاندھی مڈل کلاس تھے؟ آپ نے پوچھا ان سے، مفتاح صاحب سے، کہ جب آپ کو نکالا گیا تو تب آپ کو خیال آیا؟ آپ کے علم ہے نا کہ واقعات ہوتے ہیں، انسان کے اندر ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے، اور جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ انسان کو اس ڈائریکشن میں، پبلک کا سوال ہے، جی، انسان کو اس ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی طرح ہوا. ایوب خان نے ان کے ساتھ اس طرح کیا.
پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنی جماعت بنائی وہ کس چیز کا ریئیکشن تھا؟ صدر اسحاق سے ان کی نہیں بن سکی، اور پھر انہوں نے اور جنیجو صاحب سے ان کی نہیں بن سکی، پھر وہ چل پڑے اپنے سفر پہ. تو یہ تو فیشنیبل سی باتیں ہیں. اور پھر کہ آپ کے اوپر کیا یہ تصور کر لیا جائے، وہ غالب صاحب کا کیا ایک شعر ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. آپ کو کوئی کریڈینشلز چاہیے کسی کے لیے دکھ محسوس کرنے کے لیے؟ یعنی کہ اگر آپ ایک معاشرے میں ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی آسائش حاصل ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے ساتھ دکھ کا اظہار نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کر آتی ہے، آپ کو رونے پہ مجبور کرتی ہے، یہ جو ایک بات ہے نا. الیکشن آنے والی بات. اچھا اب میں دوسرا الیکشن کے اوپر آ رہا ہوں. اچھا اب الیکشن کی بات یہ ہے، اب میں ادھر اسلام آباد سے الیکشن لڑا، 2013 میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا، تقریباً 50,000 میں نے ووٹ لیے. میرے ارد گرد جتنی کانسٹیٹوئنسیز تھیں اس میں کہیں پر پیپلز پارٹی 500 ووٹ لے رہی ہے، کہیں پہ 2000 ووٹ لے رہی ہے، کہیں پہ 1000 ووٹ لے رہی ہے، میکس یہی حشر رہا. 2018 میں میری جگہ میرے چچا یہاں سے اسلام آباد سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، دوسرے نمبر پہ آئے. نون لیگ تیسرے نمبر پر آئی. ٹھیک، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں، لوگ ہمیں ووٹ دے دیتے ہیں. 40-50 ہزار آدمی آج بھی میں باہر نکلوں اسلام آباد میں مجھے ووٹ دے دے گا. اگر میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ہوں گا، ان کا بیانیہ اتنا پٹ چکا ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے ووٹ نہیں پڑے گا. اگر میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہوں گا تو ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے جس کی وجہ سے مجھے ووٹ نہیں ملے گا. اگر شاہد اپنا حلقہ ہارا، 88 کے اندر آزاد الیکشن جیتے، وہ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ جیتے. راجہ ظفر الحق صاحب کو وہاں پر ٹکٹ دیا گیا، شاہد صاحب کو نہیں دیا گیا جب ان کے والد کی وفات ہو گئی. آزاد امیدوار کے طور پہ وہ جیتے. آج اگر وہ ہارے تو مسلم لیگ نون کے بیانیہ پٹنے کی وجہ سے ہارے. اٹک سے لے کے جہلم تک یہ سٹرانگ ہولڈ تھا مسلم لیگ نون کا. 2018 کے الیکشن میں ایک سیٹ بھی یہاں پر نہیں جیت سکے. تو جماعتوں کا اپنا بیانیہ پٹ جائے آپ نے پیپلز پارٹی کی چھوڑی اور نزلہ ہم پہ گرے، ہم تو پھر بھی اپنی حیثیت میں 40-50 ہزار ووٹ اسلام آباد جیسے اربن ایریا میں. مجھے آپ بتائیے مجھے چیز بتائیں، وہ پرسائز کیا بات تھی جس پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ہوئی، کوئی ایک چیز تو نہیں ہوتی، سب مل کے انسان کو ایک فیصلہ کرنے کے. میں اس سے پہلے بھی استعفیٰ دے چکا تھا، میں 2 دفعہ استعفیٰ دے چکا تھا. پہلے میں نے استعفیٰ دیا جب بلاول صاحب کا ترجمان تھا، میں اس پوزیشن سے میں نے ریزائن کیا. پھر اس کے بعد جب ہم نے باپ سے ووٹ لیے، میرے خیال میں ابھی ہفتہ پہلے ہم ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، میں اور ڈاکٹر مصدق وہاں پر کیمرے برآمد کر رہے ہیں، بڑی ہماری آپس میں چل رہی ہے، ہم بڑے جمہوری بنے ہوئے، آگے ہمارے سامنے پرو اسٹیبلشمنٹ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، واہ 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 کیا بات ہے، بڑی جمہوری. اور پھر انہی سے ہم ووٹ لے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے، گیلانی صاحب کے لیے. تو اس بات پہ جب میں نے اعتراض کیا تو وہ نہیں پسند آیا. پھر وہ جو لوگ ہمیں ادھار دیے گئے تھے، جب وہ ہر بل میں ہماری مخالفت کریں، حکومت کی لائن لیں، تو میں یہ کیا ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، ہم سے سوال اٹھ رہا تھا. میں نے اس پہ استعفیٰ دے دیا. پھر انہوں نے مجھے کہا نہیں ہم چیزیں ٹھیک کر لیں گے. تو گزارش یہ کہ میرا وہاں پر ایک اچھا وقت گزرا اور اس اچھے وقت میں بہت سی اچھی یادیں ہیں، لیکن پھر ایونچولی جو ہیومن رائٹس کی چیزیں تھیں، مجھے سب سے پہلے انہوں نے ایز اے کانسیکوینس، میں پارلیمانی انسانی حقوق کمیٹی کا چیئرمین تھا، وہ مجھ سے وڈرا کر لی. حالانکہ اگر میں خود نہیں کہتا، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آن میرٹ جس طریقے سے میں نے اس کمیٹی کو چلایا، جو میں نے کوششیں کی اور جس حد تک میں چلا جاتا تھا، وہ میں اس لیے جاتا تھا کہ پارٹی کی نیک نامی ہو. میرے سے وہ بھی پھر واپس لے لی گئی کہ مجھے سبق سکھایا جا رہا تھا کہ تم نے ہمارے فیصلے سے اختلاف کیوں کیا. تو یہ سیاسی جماعتیں نہیں رہی مالک بھائی، یہ سیاسی قبیلے ہیں. ان قبیلوں کے اندر جو قبیلے کا بڑا جس طرح فیصلہ کرتا ہے، سردار چودھری خان فیصلہ کرتا ہے، وہ سب پہ نافذ العمل ہوتا ہے. تو ہم کیوں تسلیم کریں؟ ہم جمہوریت کی بات اگر کرتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں، تو پھر ان کا حق ہے کہ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لائیں. خیر وہ تو نہیں ہے، وہ تو خان باتیں ہیں. لیکن میں تو پھر آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں، میرا آج پروگرام کا مقصد ہے یہی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کیوں اعتبار کریں ہم آپ پہ، کیوں ایک کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب شاہد صاحب کے بارے میں بھی ہوا کہ جی شاہد خاقان، اس لیے تب اصل چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں جب مریم نواز کو انہوں نے ایلیویٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو اب نہیں کام کر سکتا. اور آج بھی انہوں نے اسی بات کو، اگرچہ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی مریم کے نیچے کام کرنے سے انکار نہیں کیا، لیکن جو آج انہوں نے یہ جنریشنل گیپ کی بات کی ہے، نظر آ رہا ہے کہ بات یہی تھی. چلائیے. ایک طریقہ ہوتا ہے سیاست میں، جب ایک جنریشنل چینج آ جائے، ہم میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں، جب وہ پارٹی کے لیڈر نہ ہوں یا ایکٹیو نہ ہوں تو پھر کم از کم میرے لیے کسی اور کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
وہ نہ اس شخص کے لیے بہتر ہوتا ہے نہ میرے لیے اچھا ہوتا ہے. تو میں اس معاملے میں یہی کہا, اور ہم نے دیکھا ہے یہ ماضی میں بہت سی جماعتوں میں یہ چیز ہوتے ہوئے, تو اس میں پھر ایک گریسفل راستہ ہوتا ہے, وہ آپ اپنا لیں. سو آج یہ کلیئر ہو گیا کہ بیسکلی انہوں نے کہا کہ میں مریم کے نیچے کام نہیں کر سکتا, جنریشنل اب چینج آ گیا ہوا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی مفتاح صاحب, آپ تو پی ایم ایل این سے پھر آپ کی پارٹی میں واپس آتے ہیں, میاں صاحب تو ان کے قائد ہیں, لیڈر ہیں, شہباز شریف ان کے پرائم منسٹر تھے, ابھی بھی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ فال وال کیوں نہیں ہے؟ کیا اب سارے جو شارٹس ہیں وہ کیا مریم نواز کال کر رہی ہیں پی ایم ایل این میں؟ دیکھیے کیونکہ میں اب 1 سال سے پارٹی میں اتنا انوالو نہیں, تو مجھے نہیں پتا ہے جو, اور شاہد بھائی نے اس کے علاوہ بھی کئی باتیں کری. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ ایک شاہد بھائی کی سوچ ہے اور پارٹی کی سوچ جو ہے اس سے پہلے منسلک تھی. اب شاہد بھائی کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کی سوچ بدل گئی ہے, کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاہد کی سوچ بدل گئی ہے. یہ دونوں ممکن ہے, لیکن اس وقت ان کی سوچ مختلف ہے. ان کا یہ سوچ ہے کہ جو بیانیہ پاکستان کے اندر اس وقت ہم کو دینا چاہیے, جو مسائل ہمارے پاس کھڑے ہیں, شاہد بھائی نے اس انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایون الیکشنز حل ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشنز نہ کرواؤ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو سب لیڈران کو, سیاسی لیڈران کو, عسکری قیادت کو, علماء کرام کو, ججز کو بیٹھ کے ذرا سا طے کرنا پڑے گا کہ 25 سال سے آپ پیچھے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. آج ہمارا پاکستان کا 3 میں سے 1 بچہ اسکول میں نہیں ہے, 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم کہاں اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں 70 لاکھ کم از کم بچے سے پیدا ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس نہ ان کے لیے کلاس رومز ہیں نہ کچھ ہے, نہ ہم لوکل گورنمنٹ کر چکے ہیں, ہماری فیڈرل گورنمنٹ بینکرپٹ اس طرح کی ہے, خدا نہ خواستہ بینکرپٹ تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ پہلے دن آپ کے پاس فسکل جو ہے وہ ڈیفیسٹس ہو جاتے ہیں, آپ کو سود دینے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے. تو اگر ہم کوئی چینج نہیں کریں گے, پی آئی اے نقصان کر رہی ہے, ڈسکوز نقصان کر رہے ہیں, ہم کوئی 20 سال میں ہم نے کوئی چیز کی ہے. آج یہاں پر ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, اچھی جاب کرتا ہے, وہ بھی if he is not able to make ends meet, ایک مزدور ہے وہ 30-40 ہزار نہیں دیکھیں اس پہ نہیں, میری سیاست کا مقصد کیا ہے؟ اگر سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کی زندگی اچھی کریں تو پھر دفع کرو, پھر سیاست کیوں کر رہے ہو؟ پھر اپنے بزنسز کر لو. مطلب سیریسلی اگر میں اپنا بزنس چھوڑ کے آتا ہوں تو کوئی آج شاہد خاقان سے جب بات ہو رہی تھی وہاں جرنلسٹوں سے, تو انہوں نے یہ بھی نکل کہا کہ ہم نے پارٹی کے قیام کی بات کی ہے, ابھی بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا. تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید خاقان ابھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, میں ادھر بھی جاتے ہیں تو پوری بات نہیں کرتے, پارٹی کی ادھر بھی پوری بات نہیں کرتے. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ تینوں کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پارٹی بنانی ہے, اور کیا صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ الیکشن سے پہلے بنانی ہے کہ بعد میں بنانی ہے؟ Has it been decided کہ پارٹی بنے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں مصطفیٰ میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ول گیو یو ڈفرینٹ پوائنٹ. ہماری گروپ میں جمہوریت ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنا خیال, اینارکی نہ بن جائے. اینارکی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا دیکھیں, ہم نے کچھ پولز بھی کروائے, کچھ سوچا بھی, ہم نے لوگوں سے بھی مشورہ کیا, بھائیوں سے, دوستوں سے مشورہ کیا. ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ پارٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی بات ہے ٹھیک ہے, مصطفیٰ کا ایک بڑا جگہ ہے. میں نے بھی کراچی میں 18 کے الیکشن میں بھی سب سے زیادہ مسلم لیگ کے ووٹ لیے تھے, اور بلدیہ کے الیکشن میں سمجھتا ہوں 11:30 بجے تک رات کے جیتا ہوا تھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ بڑا مسلم لیگ کا ادھر ووٹ ہے, اور کم از کم تھا ادھر, ابھی بھی شاید ہوگا. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ویک کینڈیڈیٹس تھے, کچھ نہ کچھ عوام میں تھوڑی سی رسائی ہے, شاید عباسی کا نام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک فل فلیش پارٹی فارم کر اس الیکشن کے اندر تیار ہو سکیں. اور پھر جو دوسری بات آپ نے کہی ہے وہ بہت ضروری ہے, جو آپ نے کہا کہ اس بار تو ہم کو پتا ہے کہ فیصلے ہو گئے, کون حکومت بنے گی, کیا کیا ہوگا. تو جب ساری بس نکل چکی ہے تو ہم اس بس اسٹاپ پہ کیوں بیٹھے رہے, ٹھیک ہے. مطلب اور جب بھی ہم 1 سال سے یہ ری امیجننگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ الیکشن قریب آ گیا, تو وہ کہتے ہیں ایک طرف بس جا رہی ہو نا, کبھی کبھی لٹک جانا بھی حق میں ہوتا ہے, ڈیسٹینیشن پر چلتے تو ہیں نا, بس ایک طرف جاتی ہے. ہم عزت سے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد پارٹی بنے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ فوراً بنانی چاہیے. دیکھیں جو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وکٹیں اڑا دی, جی فلانی وکٹ بھی گرا دی, فلانی وکٹ بھی گرا دی, فلانا بندہ بھی ادھر سے ادھر چلا گیا. استحکام نے تھوڑی وکٹیں گرائی ہیں, کوئی عوام میں پذیرائی لے سکیں. وکٹیں گرانا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے واٹ یو اسٹینڈ فار, مقصد یہ ہے کہ واٹ یو بلیو ان, اور آپ کا پیغام کیا ہے, آپ کا میسج کیا ہے. یہ اگر آپ یہ چیز سگنیفائی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, اس میں آپ کی کلیئرٹی ہے, تو آپ کو وکٹیں گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کریڈیبل لوگوں کا ایک گروپ بنائیں, اور ایک لمبا سفر ہے. یہ نہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی کہ اگلے دن. آپ نے کیا خیال ہے, اگر آپ الیکشن سے پہلے پارٹی بناتے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے شاید ووٹرز ایسے ہوں گے جو اگر پی ٹی آئی کے لیے ووٹ نہیں کر پاتے
وہ پی ایم ایل این کو تو ووٹ نہیں دیں گے, کسی کو نہیں دیں. آر یو آئنگ دیٹ آلسو کہ شاید ان میں سے کوئی لوگ آپ کے آئیڈیالوجیکلی آ جائیں گے؟ ایک جو سیاست میں بات کلیئر ہو گئی ہے نا میرے خیال میں, مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے, کلیئرٹی ہے بالکل. وہ یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ فار اے سیکنڈ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صرف 100 لوگ ہیں. ان 100 میں سے میرے خیال میں 30 یا 40 لوگ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی شخصیت سے متاثر ہیں یا ان کی طرز سیاست سے متاثر ہیں. 60 یا 70 وہ ہیں جو باقیوں کے خلاف ہیں, جو معیشت سے متاثر ہیں, جو باقیوں کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ باقیوں کو وہ برداشت کر نہیں سکتے. اینڈ دس از دا ریالٹی آف پاکستان ٹوڈے. باقی جماعتیں 16 مہینے جو حکومت میں گزارے, نمبر 1. نمبر 2, فنڈامنٹل گراؤنڈ پہ ریالٹیز چینج ہو چکی ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ایسا نعرہ ہے ان پارٹیوں کی کہ جو آج کے نوجوانوں کے اندر انگریز کر سکے, مقبول ہو سکے؟ کوئی ان کی گفتگو ہے اس طرح کی؟ کوئی ریفارم کا پلان ہے ان کے پاس؟ کوئی ریفارمز انہوں نے کی ہیں؟ تو یہ گنجائش تو پیدا کرتی ہے. مجھے ایک بریک کہنے کا لیا جا رہا ہے, ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, آ کے پوچھوں گا, بیکاز آپ کی مجھے یہ کامبو بڑا اسٹریٹجکلی, اینڈ دی ایمفسس از آن دا ورڈ اسٹریٹجکلی, بڑا اسٹریٹجکلی ڈیزائن کامبو ہے. آپ کی یوتھ میں اپیل ہے, سو دیٹ ایلیمنٹ از دیر. یہ ٹیکنوکریٹ ان کی بڑی عزت ہے کہ جی فنانس پہ ستارے نے تو ریٹیلرس پہ بھی لگا دیا تو مریم ناراض ہو گئی, رگڑے کے, یہ سب کچھ شاید برنگز دیٹ گریویٹاس کہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں. تو لگتا ہے کامبو بڑا اسٹریٹجکلی ڈیزائن ہوا ہوا کامبو ہے. قدرت نے ہم لوگوں کو یہ ذرا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجکلی ڈیزائن کامبو ہے کہ کنوینئنٹلی ڈیزائن کامبو ہے کہ بس ویسے ہی 3 ناراض لوگ ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے اور دوستیوں سے آ گئے؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی سب بریک سے پہلے میں یہ کہہ گیا تھا کہ یہ کامبو بڑا آپ کا کنوینئنٹلی ڈیزائن کامبو ہے. یہ کیا کسی نے بنایا ہے کیا ہے؟ بیکاز وہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کہا تھا نا شروع میں, آئی وانٹ ٹو بی مین ٹو یو ٹوڈے. انہوں نے کہا جی گیلپ کے اندر وہ لیڈران کی آئی بھی تھی, آپ دونوں بھی گیلپ کے اس پول میں آ گئے, آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں. سمجھ نہیں آئی کہ فضل الرحمان صاحب کا سمجھ آتا ہے, نواز شریف کا سمجھ آتا ہے, وہ آپ دونوں گیلپ کے پول میں کیسے آ گئے پاپولیرٹی میں؟ تو یہ کوئی آپ کو بیہائنڈ دا سینس پروموٹ کر رہا ہے؟ میں ریزن پوچھتا ہوں, بتاتا ہوں کیوں. یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا نا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بیچ میں لکھی انہوں نے کہا جی اب تک پیپلز پارٹی مجموعی طور پر 15 برس, مسلم لیگ نے 10.25 سال اور تحریک انصاف نے 4.25 برس حکومت کی, اور ایک چوتھی ہم مقتدر جماعت نے کم و بیش 21 برس جاہو جلال کے ساتھ حکمرانی کی. تو کیا جاہو جلال والوں نے آپ کو ڈیزائن کر کے دیا ہے, کیا ہے؟ میں آپ کو حقیقتاً بتاتا ہوں کہ اب معاملہ شروع کیسے ہوا. مجھے اندازہ ہو گیا تھا میری جو پرابلمز چل رہی تھیں پیپلز پارٹی میں, ابھی میں نے ان کا ذکر بھی کیا, سب کے سامنے بھی ہے, اور پڑھ لیا تھا کہ مجھے کہہ دیا جائے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. جو مفتاح بھائی کے ساتھ جو ٹیپس آ گئیں مریم صاحبہ کی, جو اور چیزیں چل رہی تھیں, اسحاق ڈار صاحب روز ان کے اوپر ایک بیان داغ دیتے تھے, ان کو چلنے نہیں دے رہے تھے, ان کا بھی مستقبل میں نے پڑھ لیا تھا. سیاست میں تھوڑا بہت نجومی پنا تو ہم سیکھ ہی جاتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا. نہیں, انہوں نے خود بھی پڑھ لیا تھا, بڑا صاحب پہلے ہی بتاتے تھے کہ مجھے ٹکر جائے. تو ہم ایک دوست کے گھر پہ دعوت پہ تھے, تو مفتاح بھائی نے مجھے کہا کہ مصطفیٰ تم سے ایک بات کرنی ہے. تو ہم الگ کمرے میں چلے گئے. تو اس سے پہلے کہ یہ بات کرتے میں سمجھ چکا تھا کہ بات انہوں نے کرنی کیا ہے. تو انہوں نے ہلکا سا ذکر چھیڑا. میں نے کہا مفتاح بھائی یہیں پہ رک جائے, جو فیصلہ کریں گے میں ساتھ ہوں. ایسے ہی تھا مفتاح بھائی. بالکل. اور گھر پہ مجھے یہ بھی یاد ہے. ایگزیکٹلی. اور اس طرح ہم دونوں نے آپس میں, اور آپس میں ایک تعلق تو تھا, دوستی تو تھی. پھر جب مفتاح بھائی 4-5 مہینے میمن ہونے کے باوجود انہوں نے جیل کاٹی, تو میں یار ہلکا نہ لیں, ٹائیگر میمن بھی ہے, وہ بھی میمن ہے. میں ان کو جیل بھی ملنے گیا 1-2 دفعہ. تو اس طرح تعلق ایک جو ہے وہ گہرا ہوتا جاتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر اعتبار بڑھتا جاتا ہے. ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا. پھر اس کے بعد ہم نے آگے مدعا جو تھا اپنا جو مقدمہ تھا, جب ہم ساروں کے ساتھ واردات ہو گئی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو پھر ہم نے وہ مدعا دوستوں کے سامنے رکھنا شروع کیا کہ یار یہ سیاسی جماعتیں اب ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں. ایک پاور پالیٹکس, اقتدار کی کشمکش, میوزیکل چیئر ہے کہ جس میں یہ انٹرسٹڈ ہے. یہ لوگوں کے مسائل کی بات تو کرتی ہیں لیکن ان سے کافی ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں. تو اس میں جو پرابلمز ہیں اور ان کے جو سلوشنز ہیں ان کے اوپر گفتگو کے لیے ایک سیمینارز کی سیریز شروع کی جائے.
اس میں ہم سولوشنز کو بھی تلاش کریں, اور پھر لیٹس آلسو فرینکلی ٹیسٹ دا واٹرز. ایکچولی وہیں سے سوال اٹھے تھے نا, جب آپ نے ری امیجن شروع کیا اور سیمینارز کیے تو ایک سیٹ پیٹرن نظر آ رہا تھا جو بڑا ایک انسٹیٹیوشنل پیٹرن لگتا ہے. نہیں, وہاں سے لوگوں نے کہا کہ شاید اس کے اندر دیکھیں نا, ہم دونوں یہ پہلے ہی محسوس کر گئے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم دن میں 400 آدمیوں کو ملتے ہیں. شاید صاحب کو نہیں پتا لگا ان کے ساتھ کیا ہونے والا. میری آرگیومنٹ ذرا سن لیں. ہم دن میں 400 آدمیوں کو ملتے ہیں, ہم فیس ریڈنگ, ہمیں پتہ, ہم نے وہ لوگوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے, ہم ان کی آنکھیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کا چہرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مالک بھائی, یہ جو آج کے جو حالات ہیں یہ آپ کو سال پہلے بھی نظر آ رہے تھے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. صحیح ہے. آج بھی بیٹھ کے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اب آنے والا وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ کرائسس کتنا بڑا ہو جائے گا. بہت بڑا ہوگا. یہ سب محسوس کر رہے ہیں نا, تو ہمارا فرض نہیں ہے, اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اسی نے دیا ہے. کوئی بار ہماری کوئی جائیدادیں نہیں ہے, باہر ہمارا کچھ نہیں ہے, ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, ہم ان کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں. میری 46 سال عمر ہو گئی ہے, میرے بچے کوئی او لیولز کر رہا ہے, کوئی اے لیولز کر رہا ہے, ان کی کیا زندگی ہے پاکستان میں. تو شاہد حقان کب اس ڈیبیٹ میں آئے, شاہد حقان سے کب بات کی آپ لوگوں نے کہ یہ پارٹی, یہ وائڈ سپریڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں کسی آپ سیاسی جماعت میں مجھے لوگ, میں پہلے صرف آپ کی گروپنگ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو شاہد حقان کو پھر آپ دونوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں جی, میں اب کچھ کہوں گا نہیں, بس اتنا اشارتاً کہوں گا کہ جو لوگ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, پرائیویٹلی میسج کرتے ہیں, یار بات تو تم لوگ ٹھیک کر رہے ہو, بیزار تو ہم سخت ہیں, باتیں تو تمہاری ٹھیک ہیں, اب کیا کریں. تو یہ ہر سیاسی جماعت کے اندر یہ حالت ہے. آج اگر دیکھیں سخت فرسٹریشن ہے. جنریشنل چینج کی بات کی شاہد بھائی نے, نہیں لوگ بہت سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار. پیپلز پارٹی اگر اپنے صرف اب سندھ تک اگر محدود ہو گئی ہے تو وہ صرف آج بھی وہاں پر مقبول شاید اسی لیے ہے کہ کوئی لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. کوئی آپشن دوسرے دن اگر کھڑا ہو جاتا ہے نا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, لوگ ادھر چلے جائیں گے. 15 سال کی جس طرح سے حکومت ہوئی ہے, جو انکمبنسی ہے اس کا ہٹ آئے گا. لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہے. اور فرینکلی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت پاپولر ہیں, لیکن کیا وہ پاپولر اپنی مظلومیت کی وجہ سے نہیں ہے؟ مظلومیت کی وجہ سے ہے نا. ان کی پروگریس پہ تو کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے 1 کروڑ نوکری کی بات کی تھی, 50 لاکھ گھر کی انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے میرٹ کی بات کی تھی, اور دیا بزدار تحفے میں 12 کروڑ کا صوبہ چلانے کے لیے. محمود خان صاحب تحفے میں دیے, انہوں نے کہا قرضے نہیں لوں گا. پروگریس تو نہیں ہے نا دکھانے کے لیے. تو آپ کا, میرا, عام پاکستانی کا, اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ تو ایشوز کی ریفارم ہے نا. اگر آپ صرف حکومت کرنے دیں, ملک کا نظام ٹھیک چلنے دیں, کسی کو اپنے وقت سے پہلے نہ نکالیں, تو لوگوں کی ہمدردی نہیں پیدا ہوگی. مفتاح صاحب ایک چیز بتائیں, یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں نئی جماعتیں بنی ہیں, بارنگ ایک آدھ ایگزامپل پیپلز پارٹی کا جو جینیسس ہوا وہ اگینسٹ ملٹری رجیم ہوا, اگینسٹ ملٹری آٹوکریٹ ہوا. باقی تو ہم نے بڑے تعاون سے بنتی دیکھی ہے. تو ہر کسی کا بڑا کویشچن مارک اٹھتا ہے کہ جب اچانک پارٹی بنتی ہے اور ایسے حالات میں بنتی ہے تو ایک کویشچن مارک. ایک تو پہلے یہ مجھے بتائیں, ہے شاہد حقان ڈیسائیڈڈ کہ وہ مسلم لیگ میں اب نہیں ہے؟ بیکاز وہ ابھی تک آج بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ گریسفلی چلے جانا چاہیے. کیا یہ ان کی الوداعی ملاقات تھی؟ آپ لوگوں سے کوئی بات کر کے گئے ہوں گے نا یار, گیو اس اے نیوز. کیا یہ الوداعی ملاقات کرنے گئے تھے نواز شریف صاحب سے؟ سر شاہد عباسی جمعے کے دن تشریف لے آئیں گے پاکستان واپس. میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ پیر کے دن ان کو اپنے شو پہ بلا لیجیے. سر وہ تو بلا لیں گے, لیکن آپ کا اندازہ پوچھو نا آپ, کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے میں جمہوریت ہم باتیں کرتے ہیں. جی بالکل باتیں کرتے ہیں. اتنی بڑی میٹنگ کے لیے وہ جا رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے پارٹی بنانے, تو ایم شیور انہوں نے آپ کو کہا ہوگا یار میں 5.5 گھنٹے بیٹھے ہیں کہ میں ان پرسن جا کے بس میاں صاحب کو خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں. ایسی بات تو ہوئی ہوگی. شاید آپ سے کہا ہوگا. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہا ہے؟ نہیں, میرے سے کہا, ہم تو آخر میں پتہ لگتا ہے ہمیں. دیکھیں مجھے یہ پتا ہے, ہم سے بات کر کے 5 گھنٹے ہم ایک دن بیٹھے تھے یہاں پہ. میں آیا اس لیے تھا شاہد بھائی سے بات کرنے, اس کے بعد وہ گئے تھے. کیا بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے اس کا مجھے علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ابھی یہ جو آپ نے کلپ چلائی ہے وہ میں نے دیکھی ہے, اس کے علاوہ مجھے کیا ایگزیکٹلی بات ہوئی ہے وہ مجھ کا علم نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد عباسی کی بات جو ہے وہ بیسٹ یہی ہے جو شاہد عباسی کرے. میں اور مصطفیٰ اس کو پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتے. جو دوسری گزارش ہے کہ دیکھیں سیریسلی میں اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں کہ میں اس کو برا بولوں اس کو برا بولوں. ہم مصطفیٰ بھی نہیں ہیں, ہم کسی کو برا نہیں سمجھتے. یہ ساری پارٹیاں اچھی ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم کو اس میں کسی کو برا نہیں کہہ رہے. اب آپ کا مور اوور آئے گا. یہ سارے کے سارے پیٹریوٹک ہیں, سارے کے سارے محب وطن ہیں. انہوں نے اپنی کوشش کر لی, اپنی اننگ کھیلی بھی ہے انہوں نے, اور اللہ ان کو زندگی دے اور اننگیں کھیلیں, ٹھیک ہے. لیکن
ہماری لائلٹی ٹرمینل لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہے, کسی کے ایک سوچ کے ساتھ نہیں ہے. ہماری ایک اپنی سوچ ہے کہ آج پاکستان کے اندر اگر آپ اپنے ینگ لوگوں کو اپرچونٹیز نہیں دیں گے تو پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اور پیچھے رہ جائے گا. تو آپ کانکریٹ پلان کب دیں گے, آپ اسپیسیفک سے کب آئیں گے؟ ابھی تو میں دیکھیں آپ بتائیں. ایک سال سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں نا, دیکھیں ہم نے کوئٹہ گئے, ہم پشاور گئے, ہم کراچی گئے, حیدرآباد گئے, لاہور گئے, ہم نے ہر جگہ پہ کانفرنسز کر کے انشاءاللہ شاید اسلام آباد میں بھی کر لیں گے. اور ہم نے ہر قسم کے لوگوں کو بلایا, ہم نے ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا, جینڈر کے لوگوں کو بلایا, ہم نے سوشلسٹ, کمیونسٹ, نیشنلسٹ سب لوگوں سے بات کی, سب کو بولنے کا موقع دیا, ان کی باتیں سنی ہیں. 12 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں سیمینارز کے اندر. اور ہماری ہر وقت ہم یہ کہتے رہے کہ خدا را آپ تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ جائیں. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مالک کہ جس قسم کا پولیٹیکل امپاس اس وقت ہے, جس قسم کی لڑائی پالیٹکس کے اندر ہے, جان کی دشمنیاں جس طرح کی پالیٹکس میں ہیں, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ اگر اسمبلی میں اپوزیشن میں بھی ہیں تو ایک ہی کمرے میں بیٹھنا پڑے گا. آپ بزنس آف دا ہاؤس چلتا ہی جب یہ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ ہم مطلب کدھر لے کر آ گئے ہیں, اس قسم کی کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہ ایسے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا فرق تھا نون کی پالیسی میں اور PTI کی پالیسی میں؟ اگر آپ نے سب نے IMF کے پاس جانا ہے, کسی نے کچھ باتیں کر کے جانا ہے, کسی نے کچھ باتیں کر کے جانا ہے, کسی نے 1.5 سال 1 سال جو ہے وہ مطلب آنکھیں دکھائیں, لیکن گئے تو صحیح. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ راستہ ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایئر لائنیں نقصان کر رہی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بجلی میں 25-20% چوری ہو رہی ہے یا بل نہیں آ رہے, اور آپ کو پتا ہے کہ نجکاری اس کا سلوشن ہے, تو پھر کر لو. آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ اس کے خلاف آ جاتے ہیں. تو ہم سیریسلی مطلب اٹ از ناٹ, کسی جماعت کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے اس وقت مفتاح کہ وہ جتنے سخت فیصلے چاہیے وہ کرے, بیکاز ان کو. میرا سوال سن لیں, پھر میں بریک کے بعد آگے جواب لوں گا. اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ شاید ملک کے لیے جو پلانرز ہیں, جو طاقتور لوگوں نے سوچا ہے کہ یار یہ ملک صرف ایک ہائیبرڈ ماڈل پہ بھی چل سکتا ہے کہ پولیٹیکل فرنٹ ہو, وہ سخت فیصلے لیں اور ان کو سپورٹ جو ہے انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہو. اور آج بلکہ آرمی چیف کا ایک بیان بڑا بار بار چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ریاست کی ریٹ اور دوسری چیزیں کرنے میں ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. اور جو ہم نے رول دیکھا ہے آپ کی فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا, اس کا بھی رول ایکسپینڈ ہو گیا, اور یہاں تک ایکسپینڈ ہو گیا کہ اس پہ ڈومیسٹک ایشوز, ڈومیسٹک پروجیکٹس وہ سارے کچھ آ گئے ہیں. اور CGS جو ہیں وہ اس کو پرو ایکٹیولی اوورسی کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ نادرا کا چیف لگ گئے ہیں, پہلی دفعہ ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل وہ بھی لگ گئے. تو ہمیں اب فٹ پرنٹ پھیلتا ہوا لگ رہا ہے. میں سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب ایک فٹ پرنٹ کلیئر لگ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنی میجورٹی یا پاور نہیں ہوگی, نہ مورل اتھارٹی ہوگی کہ وہ لوگوں سے قربانیاں مانگے, تو اس کو ایک بڑی بھرپور سپورٹ چاہیے, تو کولیشن ہی بنتی نظر آ رہی ہے اور یہ چیز ہوگی. اس سارے سینیریو میں آپ لوگ کیا کر پاؤ گے؟ یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اس بریک کے بعد I'll take an answer. Stay with us. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے لمبا سا سوال چھوڑ کے گیا تھا, چھوٹا سا اس کا میں آپ کو دیتا ہوں سمری کر کے, کہ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, لگتا ہے کولیشن گورنمنٹ ہی ڈیلیور کر پائے گی آگے, جس کے پیچھے پوری ایڈمنسٹریشن اور اسٹیبلشمنٹ کا پورا بھرپور ہو, تبھی ہوگا. اور ہم نظر بھی آ جائے سیٹ اپ بن رہا ہے, تو آپ لوگوں کا کیا رول میں نظر آئے گا؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی آتی ہے, کوئی بھی کولیشن گورنمنٹ آتی ہے, اگر اس کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے تو اس کا مورل ہائی گراؤنڈ نہیں رہتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے, وہ بہت ضروری ہے, لیکن پبلک سپورٹ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے, بیکاز آپ نے پبلک کو بھی سیکریفائز کرنے کا کہنا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کیا لوگ لے کر آ رہے ہیں. مثال کے طور پر مطلب میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن 3 مرتبہ 4 مرتبہ فائنانس منسٹر رہے ہیں. یوسف میں ہوں گے کہ آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں مطلب ان دا سینس کہ مطلب ہم سے مطلب بڑے ہیں, ہمارے عزت ہے ان کی, لیکن تھنگ از کہ دیکھیں 13 سے 18 میں انہوں نے ایکسپورٹ کم کرا دیا, پرسنٹیج GDP 13 سے اور کے 8.5 ہو گیا. اس بار پھر انہوں نے جب ڈالر رکھا ہوا تھا ایکسپورٹ کم کرا دیا, لونز بڑھ گئے. ہم ریشنل اکنامک پالیسی کی طرف تو نہیں جا رہے. یہ شہباز شریف کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جا کے پیرس میں یہ ملک کو بچایا ڈیفالٹ سے, اینڈ کمپلیٹ کریڈٹ ٹو شہباز شریف. بٹ دا تھنگ از کہ اگر آپ وہی ٹیم لے کر آ رہے ہیں اور آپ وہی چیز لے کر آ رہے ہیں, اگر آپ بزدار صاحب کو لے کر آ رہے ہیں, یا آپ نے مطلب اس ٹائپ کے لوگ لے کر آنے ہیں, یا آپ نے جا کے پھر سے رانا ثنا کے اوپر چرس ڈال کے اس کو بند کروانا ہے, تو یہ تو گورننس نہیں ہے. لیکن ایک لحاظ سے اچھا نہیں ہوگا کہ اگر یہ کاؤنسل جو ہے
یہ بڑی امپاورڈ ہے اور اس میں سرونگ آفیسرز بھی ہیں, سب کچھ ہیں. تو جو ڈار صاحب کا جرنیلی سٹائل ہے کہ وہ اکیلے خود ہی کام کرتے ہیں, اس پہ چیک آ جائے گا. دیکھیں وہ نہیں بات, مطلب یہ کہ بات جو ہے کہ مطلب جو بھی ٹیم ہونی چاہیے وہ ریشنل ٹیم تو ہونی چاہیے نا. SIFC کی ضرورت ہی اس لیے پڑی ہے آپ کو کہ آپ کے سویلین ادارے کام نہیں کر رہے تھے, لیکن اب دیکھنا ہے انشاءاللہ کر لے گا. لیکن اگین SIFC جو ہے شوڈ ناٹ بی اے سبسٹیٹیوٹ فار ریفارم. آپ کو جو ریفارم کرنے ہیں وہ کرنے ہیں, آپ کو پڑھے لکھے ٹیم ہونی چاہیے, پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے, ریشنل ماڈرن آؤٹ لک سے. آپ کے پاس ایسے آپ کیا پڑھی لکھی قیادت پرومس کر رہے ہیں, پڑھی لکھی باتیں کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی, ہم کو موقع دیا, اور ہم اگر کبھی سیاست میں واپس الیکٹورل سیاست میں آتے ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ آتے ہیں, کسی طرح بھی آتے ہیں, تو اگر آپ پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو نہیں آنا چاہیے. اور پاکستان کے مسئلے حل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو پڑھی لکھی قیادت لے کے آنی پڑے گی, نوجوانوں کو چانس دینا پڑے گا. دیکھیے بھائی, اس وقت آپ کی 45% پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 25. آپ اگر آپ کا بچہ یہاں پہ انڈیا کے اندر آپ 75% تک چلی جاتی ہے اگر آپ 35 سے نیچے نہیں ہیں. اس کے بعد ملک صاحب 75% بچہ آپ کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا اردو زبان میں. 75% بچہ آپ کا, آپ بولتے ہیں ہندوستان جو ہے وہ 150 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے IT کا. ہندوستان نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائی تھی, آپ نے بنائی تھی؟ آپ نے تو ادھر لڑکا آتا ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک ڈپلوما 3 مہینے کا لیتا ہے, پھر آپ بولتے ہیں بیٹا جا اس سے کمپیٹ کر جو مطلب انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. اچھا آخری 2-3 منٹ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں اینڈ یو ہیو بین تھرو دیم. کیا آپ کو آپ نے سب کی باتیں سنی, سب کو سنائی, سیمینارز کیے, ری امیجن کیا, ڈڈ یو ٹاک ود اسٹیبلشمنٹ آلسو؟ کیا ان کی بھی سنی یا ان کو بھی سنائی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی سپورٹ نہیں کرتی تو کم از کم آپ کو اپوز نہ کر رہی ہو, تو کیا آپ کو کوئی اپوزیشن تو نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے ان کا, ڈیفائنڈ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ فٹ پرنٹ ان کا بہت بڑھ گیا. دا پوائنٹ از کہ جو ڈکٹیٹرز رہے ان کو تو کوئی پرابلم درپیش ہی نہیں تھی نا. فٹ پرنٹ ہی سارا ان کا تھا, ملک ہی سارا ان کا تھا, فتح کیا ہوا تھا. 30 سال 3 ڈکٹیٹرشپس رہی, کوئی مسئلے حل ہوئے, کوئی ریفارمز ہوئے. ہائبرڈ آپ نے ٹرائی کر لیا, ہائبرڈ پلس آپ نے ٹرائی کر لیا. آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی ویئر. جس ملک کا یہی نہ ہو, مجھے ایک گورے نے کہا, ایک ڈپلومیٹ نے کہا, اس نے کہا ڈو یو تھنک دیٹ when people in uniform are sitting and negotiating with you, do you think that inspires confidence? جو آپ اب سب گلفیز کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے شیخوں سے پیسے آ جائیں گے, شیخ بھی وہ نہیں رہے. وہاں بھی چینج ہو گیا. وہاں پہ بھی بچے جو ہیں ان کے وہ آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, ییل سے پڑھے ہوئے ہیں. آگے انہوں نے ٹیمز رکھی ہوئی ہیں جو وہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہم پیسے لگائیں گے, ROI کیا ہے. ہم بالکل ہی نہیں سمجھ پا رہے. ابھی آپ ریکارڈنگ میں دیکھ رہے ہیں, سعودیز نے کہا کہ ہمیں آپ اپنا شیئر بیچیں, ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر آئیں گے تب انویسٹمنٹ کریں. ہمیں اسٹیٹ کی آؤٹ لک چینج کرنی پڑے گی. ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ پچھلے 4-5-6 دہائیاں فنکشن کرتے رہے. افغانستان میں 2 جنگیں ہوئیں, ڈالرز آتے رہے, IMF ہمیشہ پیسے دے دیتا تھا, ان کو ہماری ضرورت تھی. کس سے پارٹنر کریں گے تو اس انڈیور میں, کس سے پارٹنر کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز تو آپ سے فارغ ہیں, وہ تو they don't want to talk to you guys. We don't want to talk to them either. اچھا, اگر آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سب سے میں اس گزارش ہمارا, میں مصطفیٰ ختم کرے گا, ہمارا ایک ایجنڈا ہے مثال کے طور پہ کہ ریفارم پاکستان, کہ پاکستان کو ریفارم کرنا ہے. ہمارا ایک ایجنڈا ہے کہ جو آدمی نوکری کرتا ہے, پیسے کماتا ہے, یا چھوٹا موٹ بزنس کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے, 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے یا 50,000 روپے کماتا ہے, وہ اس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہر سال نہیں گرنا چاہیے, اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہر سال بڑھنا چاہیے. اس کے بچوں کو اس سے زیادہ اپورچونٹی ملنی چاہیے, اس کے بچوں کو اسکول پڑھی لکھی بات کر رہے ہیں, یہ پڑھنی, یہ بھائی ضروری ہے دنیا. اچھا, تو جو آدمی ہمارے اس ایجنڈے کے ساتھ ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. چلیں, آپ نے باتیں سنی, وقت ختم ہو گیا, آپ نے باتیں سنی, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈو دے آر دے ریئلی پرومس یو کین بلیو ان. کوئی بہت سے لوگوں نے وعدے کیے ہیں, بہت سے, ہر کسی نے باتیں کی ہیں. اچھی بات صرف یہ ہے جو مجھے لگتی ہے کہ ان تینوں کے راستے اپنی جماعتوں کے لیے بند ہو گئے ہوئے, وہیں آپ چاہیں بھی تو واپس نہیں جا سکتے. تو اگر ایک بس ایک ڈائریکشن میں جا رہی, میں بریک پہ پوچھ رہا تھا مفتاح سے, میں کہا آپ اس بس پہ چڑھ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے مصطفیٰ از ویری کلیئر. انہوں نے کہا کہ اگر بس کے ساتھ لٹک کے بھی جانا پڑے ایک ڈائریکشن میں تو ہم شاید ادھر چلے جائیں. سو لیٹس ہوپ کہ آر دے گوئنگ ٹو کریٹ اے نیو آپشن یا جسٹ اے بلپ آن دا ریڈار. آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.